مخصوص نشستوں کے حکم پر نظر ثانی درخواستیں ستمبر میں ختم ہونے والی چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ۔ نظر ثانی معاملے پر ججز کی رائے تقسیم۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا نظر ثانی درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف۔ کہا نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے، فوری طور پر نظر ثانی کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ نا انصافی ہوگی۔ ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں، آئین کو ترجیح دینی چاہیے۔ نظر ثانی کے لیے ضروری ہو تو چھٹیاں بھی منسوخ ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت کرنے والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 17ویں اجلاس کے منٹس جاری۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا۔ کیس کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا۔ نظر ثانی مقدمات کیس تفصیلی فیصلے کے بعد مقرر کی جاتی ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث ججز دستیاب نہیں ہیں۔ بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ غریب سمیت ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ 2018 سے نظر لگی اور غریب پس کر رہ گیا۔ ہم نے IMF کو واپس بھیج دیا تھا، واپس ان کو کون لایا سب کو پتا ہے۔ ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا ہے سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیسے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سولر پینل فائننسنگ اسکیم کو آسان بنانے کا حکم۔ چیف منسٹر سولر پینل فائننسنگ اسکیم کا مختلف مقامات پر ٹیسٹ رن شروع۔ 14 اگست سے اسکیم لانچ کر دی جائے گی۔ پہلے فیز میں 1 لاکھ سے زائد صارفین کو قرعہ اندازی کے ذریعے سولر پینلز دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز نے کہا آٹے اور بجلی کے نرخ لوگوں کو معاشی حالت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ چاہتی ہوں پنجاب کے ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے۔ اس میں حکومت پاکستان یہ تقریباً 24 یا 25 ارب روپے کے قریب کی لاگت سے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ IT پارک کا زیر تعمیر ہے، اور اس میں جنوبی کوریا کی حکومت نے تقریباً 70 ملین سے زائد ڈالر کنٹریبیوٹ کیے ہیں، جو کہ بڑا سافٹ لون ہے اور بہت اس کی جو شرائط انتہائی نرم ہیں، اور باقی وسائل حکومت پاکستان نے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ IT پارک اس خطے میں رول ماڈل ہوگا۔ منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 25 ارب روپے ہے۔ 70% جنوبی کوریا کی حکومت دے گی۔ سہولتوں کے اعتبار سے یہ جدید ترین IT پارک ہوگا۔ 10,000 ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک منصوبے کا دورہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ جنوبی کوریا نے انتہائی آسان شرائط پر قرض دیا۔ پارک میں 120 دفاتر ہوں گے۔ پارک میں ریسٹ ہاؤس بھی تعمیر کیا جائے گا۔ کوشش ہوگی اس طرح کے جدید IT پارک وفاق اور صوبوں کے تعاون سے تعمیر کیے جائیں۔ PTI خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کو تیار ہے۔ PTI نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ بانی PTI سمیت کسی سیاستدان پر مقدمات نہیں بننے چاہیے۔ PTI سے تعلقات معمول پر لائے جا رہے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں۔ خیر خواہی میں کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت نہ لے۔ JUI نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی بنا دی۔ کامران مرتضیٰ کی سربراہی میں کمیٹی PTI سے مل کر آئندہ کی حکمت عملی طے کرے گی۔ فضل الرحمان نے پارٹی وابستگی سے بالا عوامی امن جلسوں کا اعلان کر دیا۔ وفاق نے بنو واقعے کی تحقیقات کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا کمیشن مسترد کر دیا۔ جو جماعت حملے میں ملوث ہے وہ تحقیقات کیسے کر سکتی ہے؟
बन्नू दहशत गर्दी वाक़े पर ताजिरों ने अमन मार्च निकाला, जिसे सियासी कुव्वतों ने सबूताज किया। कोशिश की कि तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हों। कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 15 जुलाई को बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें 8 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। बानी पीटीआई ने अमन मार्च में तो फायरिंग की मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। अच्छा होता बानी पीटीआई दहशतगर्दी की मजम्मत करते। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने अपने ही पार्टी रहनुमा पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहती हैं बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। बैरिस्टर अली जफर को प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। इतने प्रोटोकॉल के बावजूद वो बानी पीटीआई को जेल में एक मैट्रेस तक न दिलवा सके। बुशरा बीबी अपने खिलाफ पार्टी में प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम से भी मुकर गईं। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं, आवाम लेकर आते हैं। हम सियासी निज़ाम में ग़ुलाम हैं, आज़ाद नहीं। आज़ादी की तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। IMF की ग़ुलामी में जाने से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकरूज़ हो गया। आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची फेडरेशन में तकरीब से खिताब। कहा, हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अंग्रेज़ रेलवे लाइन डाल गए, उसके बाद कोई लाइन नहीं डाली गई। झील सैफुल मलूक के रास्ते को हम आज तक पक्का नहीं कर सके। कुछ लोग सहाफत की शक्ल में सियासत कर रहे हैं, उनका एजेंडा कोई और है। जो इल्ज़ाम लगाए उसको इल्ज़ाम भी साबित करना होगा। पूरी दुनिया में इजहार राय का एक तरीक़ेकार मौजूद है। हम पहले भी पीका एक्ट के खिलाफ थे और अब भी हैं। डेफेमेशन बिल पर अदालत जो भी फैसला करेगी हमें कबूल होगा। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गुजरांवाला में PFUJ इजलास से खिताब। कहा, सहाफ़ियों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने भी नाराज़गी का इजहार किया। बिजली के कैपेसिटी चार्जेस और ख़राब ट्रांसमिशन सिस्टम आवाम के लिए वबाल जान। हुकूमत और NTDC की नाअहली की कीमत आवाम भरने पर मजबूर। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत 42,000 मेगावाट, ट्रांसमिशन सिस्टम 23,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली आने पर बैठ जाता है। ट्रांसमिशन खराबी के बायस ना मिलने वाली 20,000 मेगावाट बिजली का बिल भी आवाम भरने पर मजबूर। रोज़ाना 10 अरब रुपए से ज़ायद आवाम की जेबों से निकलवाने का सिलसिला जारी। बिजली के आसमान छूती कीमतों से सनतकार भी परेशान। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का कहना है कि मैंने नेपरा का 24 जनवरी से 24 मार्च तक का डेटा शेयर किया है। डेटा में 150 अरब रुपए माहाना की अदायगियाँ की गुंजाइश जाहिर की जा रही है। बराह करम नोट किया जाए कि यह रकम मुख्तलिफ IPPs में कैसे तकसीम की जाती है। निस्फ की गुंजाइश 10% से कम है। 4 पावर प्लांट 0 पावर सप्लाई के साथ माहाना 1000 करोड़ वसूल कर रहे हैं। यह रकम चार्जेस की आड़ में 40 खानदानों को दी जा रही है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा में 2 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने भी मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा दरखास्तों पर 30 जुलाई को समाप्त करेगा। कलअदम TTP के सरगना खारजी नूर वली महसूद की हालिया खुफिया कॉल का फॉरेंसिक कराने के बाद नूर वली के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। खुफिया कॉल में खारजी नूर वली अपने दहशतगर्द को अस्पतालों, सरकारी अमलाक, स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। कॉल में पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार करने की वाज़ेह हिदायत भी सुनी जा सकती हैं। शदीद अवामी रद्द अमल आने पर खारजी टोले ने खुफिया कॉल को AI जनरेटेड करार दे दिया। मुल्क भर में सोशल मीडिया ऐप सुस्त रवि का शिकार। एक्स और फेसबुक के बाद व्हाट्सएप भी डाउन।
صارفین کو تصاویر اور ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے میں رکاوٹ کا سامنا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، گلشن حدید، ڈیفنس، کلفٹن، احسن آباد، ملیر، کرنگی اور لانڈھی میں بادل برس پڑے۔ شہر کی کئی شاہراہوں پر پانی جمع ہو گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ میرپور خاص، جیکب آباد سمیت سندھ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بادل برسے۔ بارکھان رکھنی بدی کے مقام پر تیز ہواؤں اور بارش کے باعث 132 kV پول گر گیا۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ 110 سے زائد ہلاکتوں کے بعد بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ، فوج طلب کر لی گئی۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ فوج کو امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ 5 روز سے جاری ہنگاموں میں پولیس اہلکاروں اور صحافیوں سمیت 2500 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال میں پاکستانی طلبہ بھی پھنس گئے۔ رابطہ منقطع ہونے پر والدین پریشان۔ وزیر اعظم پاکستان سے مدد کی درخواست، ایڈیشنل سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ محصور ہونے والوں میں میڈیکل کی طالبات، میاں والی کی 2 بہنیں بھی شامل۔ والد جاوید نیازی نے بیٹیوں کی بحفاظت واپسی کی اپیل کر دی۔ جو بائیڈن کی انتخابی مہم بحال کرنے کی منصوبہ بندی شروع، بائیڈن کو دوبارہ انتخاب لڑنے سے روکنے کی مہم بھی تیز۔ ایوان نمائندگان کے مزید 5 ارکان سینیٹرز کا بائیڈن سے دستبرداری کا مطالبہ۔ بائیڈن کی مخالفت کرنے والے ڈیموکریٹ پرسنز کی تعداد 28 ہو گئی۔ ڈیموکریٹس ارکان کا کہنا ہے کہ کیملا ہیرس ہی بائیڈن کی متبادل ہوں گی۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد اور سب سے بڑی ٹرانسمیشن، انا من الحسین کا کوارٹر فائنل مرحلہ جاری۔ پہلے کوارٹر فائنل کے انتہائی سخت مسابقہ میں آل حسن نے 30 میں سے 19، توسل مہدی نے 20 نمبر حاصل کیے۔ توسل مہدی 1 نمبر کی برتری سے سیمی فائنل کے لیے منتخب۔ منقبت، سلام، مرثیہ اور نوحہ پڑھنے والوں کی تربیتی نشستوں کا سلسلہ بھی جاری۔ دیکھتے رہیے پروگرام انا من الحسین روزانہ دوپہر 1:03 پر صرف نیو نیوز پر۔